السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے اوول آفس۔ السلام علیکم سائیں، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ یہ کدھر ہیں؟ کون؟ وہ بزرگوار، وہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب۔ وہ سائیں ہونے آ ویسے نا، وہ ٹوائلٹ گئے نا۔ السلام علیکم آفتاب صاحب۔ والسلام۔ آفتاب صاحب، ہمارا تعلق کا یہ سب کے ساتھ ہے۔ اچھا، یعنی آپ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پی ٹی آئی ہیں آپ؟ جی تینوں نہیں، ہم پانچوں۔ یہ کیسے؟ نہیں، سارے بھی ہمدردی نے نال ہیں نا، زیادتی تھی نہیں پیش ہوتے کپتان نال۔ یہ بات بابا جی کو پتہ ہے؟ پتہ ہے سائیں، انہیں دے بھی مجبوریاں ہیں نا۔ کیا مجبوری ہے ان کی؟ وہ افغانستان میں جو ان کی صبح کی ہوئی ہے وہ سارا ہمارے خان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ کیا سوچ کے کیا آئے ہیں؟ سر ہم یہ سوچ کر آئے کہ کم سے کم کوئی ڈائلاگ تو شروع ہو نا امریکیوں کے ساتھ۔ نہیں تو آپ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کے پاس آ گئی ہیں؟ سر ہم پہلے کاؤنسل جنرل سے ملے تھے، لاہور میں؟ جی، اس کے بعد امبیسڈر سے ملے تھے، اس کے بعد یہ ملاقات طے ہوئی ہے۔ تو اس میں کس نے کوئی رول پلے کیا ہے؟ سر جو آئی ایس ایف کا امریکن چیپٹر ہے۔ اچھا، تو اب آپ سمجھتے ہیں آپ وائٹ ہاؤس کو مولڈ کر دیں گے اس کے حق میں؟ سر بس ہم کچھ چیزیں ان کے نالج میں لانا چاہتے ہیں۔ ان کے نالج میں آپ لانا چاہتی ہیں؟ آپ نے سوچا ہوگا کہ جس طرح عمران بہت سی چیزوں سے لاعلم ہے، ہو سکتا ہے امریکی صدر بھی بالکل بے بہرا ہو، یہی سوچا تھا آپ نے؟ نہیں سر، ہو سکتا ہے مس انفارمڈ ہو۔ اس کی وجہ ان کی بزرگی ہو سکتی ہے، بے سر و سامانی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی ہے؟ اوئے ہوئے، کی حال ہے سارے دا؟ ٹھیک ٹھاک۔ سب ٹھیک ہیں؟ آپ گرتے نہیں ہیں؟ بدتمیزی نہ کریا کر بزرگاں نال۔ اچھا تیرے ابے تو بھی بڑا میں۔ میرے ابے سے بڑے نہیں ہیں آپ۔ اوئے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ میرا سیکورٹی والا مینوں کلیئرنس دے گا تو پھر میں بہنا۔ کلیئرنس۔ اوئے اینو چیک کر، اینو چیک کر، اینو چنگی میں کھا لوں۔ ساڑا درختاں تے چڑھدا نا، پہلی باری وائٹ ہاؤس چ چڑھ رہے ہیں۔ سر کلیئر۔ آ جائے آ۔ آل کلیئر سر۔ اوئے میں کہا ادھر آ، سر آ جا۔ اور جناب کدا چاواں بہت پینا، یقین کر تو تینوں اپنے چینل چوں بھی انہوں نے کٹ دینا اسی وجہ تو۔ ایک دفعہ نکالا ہوئے مجھے میرے ہی چینل نے۔ ہٹیا پھر نہیں، پھر مجھے کافی پلاؤ، اتنا سا دودھ لا دو، میرے کاجو کدھر ہے؟ تنخواہ تو بہتا انج کھا جاندا ہی۔ وہ تو ابے اور آندے ہاتھ ساری گل دیتی ہے، وہ نام ہی سین کرن جا کے انہوں نے بلیک میل کر دے، آج آپ کا شعر نہیں سناؤں گا۔ آج پھر ایک نواں چہرہ ویکھ رہا میں تہاڈی ٹیم چ۔ یہ سمن شیخ ہیں۔ اے کی نے؟ یہ ایکٹریس بھی ہیں، سنگر بھی ہیں۔ یہ مشہور ترانہ سمن شیخ کا گایا ہوا ہے، کیڑا پلا؟ ہم کوئی غلام تو نہیں۔ یہ کڑیے تو گایا؟ الحمدللہ جی۔ جی بھڑی گل ہے، ڈائریکٹ اٹیک کیتا سڑتے ہیں۔ نہیں، واقعی غلام تو نہیں ہے نا۔ بات سنیں، ہولی آپ ہولی کو ہولی ہولی سن رہے ہیں اللہ دی قسم۔ آپ کو ہم بطور دوست چاہیے یا بطور غلام؟ اے سارے بطور غلام چاہیے نے، تو بطور دوست چاہیے۔ نہیں، ایک ہی لاٹھی سے ہانک سکتے ہیں آپ۔ سمن شیخ صاحبہ جی دو لائناں تے سنا دینا میرے منہ تے بہ کے۔ سر سنا دوں انہیں میں؟ سنا دو۔ جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں وہ مان لیں گے، ہم کوئی غلام تو نہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں، ایک رب کو مانتے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، خاص ہیں، کوئی عام تو نہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں۔ ہاں بہت اچھا، شاباش پوتے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، ہاں جی باجی، ہمارے مطالبے تھوڑے سے حل کریں، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ ایک ایک کر کے بولو گے بلکہ تسی بولو جی۔ سر ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رجیم چین کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کا نقصان پاکستان کو تو ہو ہی رہا ہے، امریکہ کو اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ویرے تیرے کو گل پلے پئی کی کہنا چاہندی؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، کی؟ اس میں کیا راکٹ سائنس ہے کوئی؟ اچھا ہولی بول، میری عمر دا ہی لحاظ کر لا، خدا دا واسطہ۔ آپ نے پہلے آدھا گھنٹہ انتظار کروایا، میں شو شروع کرنے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تے کیوں نہیں شروع کیتا؟ آپ ٹوائلٹ گئے ہوئے تھے۔ یار میرے کو تیرے شو دیاں چابیاں بھی تو شروع کر لا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانیوں کا تو نقصان ہوگا سو ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وی آر سو یوز ٹو اٹ۔ آپ کی جو وار اگینسٹ ٹیرر تھی اس کا خمیازہ بھی ہم نے $150 بلین میں بھگتا ہے، اور ابھی مزید بھگتیں گے۔
لیکن جو نقصان آپ کا ہو رہا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں. سانو یہ کہدا نقصان جٹ جانے وجو جانے. اتنا آسان نہیں ہے. ہاں پتہ ہے آپ کو امریکہ کی مقبولیت پاکستان میں اس وقت لو اسٹیپ پہ ہے. کبھی ایسا نہیں تھا کہ امریکی اتنے غیر مقبول ہوتے. ایون امریکی صدر اتنا غیر مقبول ہوتا. ہمیشہ پاکستانیوں نے امریکہ کو اپنا حلیف سمجھا, اپنا دوست سمجھا. یار وہ سمجھی جان انہوں نے سمجھنا کی ہونا ویرے اس طرح کرتا ہن پکا پکا بندوبست. اچھا آئندہ حکومت اسے دی ہوئے گی جڑا ساری برخورداری کرے گا. تو سارے لگاتار آپ کی برخورداری کرتے آئے ہیں, کون ہے جس نے نہیں کی؟ نہیں وچ وچ دماغ خراب ہی تو ہو جاتا ہے نا. مثلاً اب تو میرے تھوڑے وزیر اعظم دا ہویا سی اور آپ نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. نہیں یہ ثابت نہیں ہویا ابھی تک. پھر اس کے بعد حال ہے ایوب خان حال ہے. آپ کا بڈی, آپ کا ڈارلنگ, کیسے کیسے آپ نے اس کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے طور پہ ایسا ٹریٹمنٹ دیا کہ وہ سچ مچ اپنے آپ کو بیچارہ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا. اور پھر جب آپ نے اس کو پٹخا, کیا اقبال کا شاندار مصرع ہے, سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. واہ ایسا ہی. پھر وہ پہلے تابع داری کر رہا تھا, برخورداری کر رہا تھا, پھر کہتا ہے وی نیڈ فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اور اپنے انجام کو پہنچا. کس کے ذریعے پہنچا؟ ذوالفقار علی بھٹو واز دا مین. بھٹو صاحب کا انجام بھی اتنا ہی دردناک ہوا. اور آج کل جو حاشیہ بردار ہیں امپورٹڈ حکومت کے, وہ کہتے پھرتے ہیں کہ عمران کا انجام بھی وہی ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا تھا. یہ بات آ رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے, اور پی ڈی ایم کی سرخیل وہ پارٹی ہے جس کا بھٹو سربراہ تھا. یہ ہے آئرنی. سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب اور عمران خان کا کیس بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ کداں ڈیفرنٹ ہے؟ یہ سیم کیس ہے ویرے. سیم کیس کی طرح بیرے. جو حرکتاں انہیں کیتیاں وہی یہ کر رہا, جداں انہیں بھگتیا ہے بھی بھگتے گا. بھائی جان اس دور کا اور آج کے دور کا بڑا فرق ہے. بھٹو انتہائی غیر مقبول ہو چکا تھا. بھٹو ہرگز ایک پاپولر لیڈر نہیں تھا. اگر پاپولر لیڈر ہوتا تو اسے دھاندلی کرنا پڑتی. اس نے ایک کانسٹیٹوئنسی میں دھاندلی کی تھی, جس کی وجہ سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا. جلتی پہ تیل آپ چھڑکتے رہے, اور یہاں پر آپ کے دوست, اچھا وہ ان پاپولر تھی. ہاں جی ان پاپولر تھا. اس کے اوپر کیسز تھے, اور کیسز کا ابیٹمنٹ کا کیس تھا, بہت بڑا کیس, جس کی وجہ سے اس کو ہینگ کیا گیا. باقی سارے سلطانی گواہ بن گئے, اور بھٹو صاحب ابیٹمنٹ میں یعنی ایانت جرم میں دھر لیے گئے. ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا. لیکن دونوں سچویشنز میں بڑا فرق ہے. ادھر کی صورتحال ہے. ادھر صورتحال یہ کہ پہلے 75% اس کے ساتھ تھے, اب 90% ہے. یار جدوں کیس چلنا لوکاں بھول بھلا جانا. آج کے حالات بہت مختلف ہیں. جی اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, ہمارے پاس صرف ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا, وہ پی ٹی وی تھا. وہ ایک بڑی لمیٹڈ سی آزادی تھی آپ کے پاس. ایون انفارمیشن بڑی لمیٹڈ تھی. اب تو ایک سیلاب ہے انفارمیشن کا. یو این نے, اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا ہے, اور پوری دنیا کا میڈیا جو آزاد میڈیا, صحیح معنوں میں آزاد میڈیا, وہ عمران خان کے چرچے کر رہا ہے. دے آر سنگنگ ہز سانگس. اور ان لوگوں کو مصیبت پڑی ہے کہ ہم اسے جتنا پھانستے ہیں وہ خام خواہ کی مائلیج لے جاتا ہے. کبھی چینلز بند, کبھی انٹرنیٹ بند, کتنے اس میں کہیں نہ کہیں ڈیوینٹی ہے. کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اشارہ ہے, اس میں اس کا کمال ہونا ہو, اس کا کمال ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھٹو اور عمران کا کیس ایک ہی ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. سر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی ضرور ضرور. اس سے پہلے جتنے بھی حکومتیں گرتی ہیں یا ہٹائی جاتی ہیں تو اس پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں لوگ. آپ دور نہ جائیں, 1999 میں 12 اکتوبر کی رات, یہ شہر نواز شریف ہے, اس شہر کے اندر ان آنکھوں نے ریگل چوک پہ دھڑا دھڑ مٹھائیوں کے ٹوکرے. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پہلے سے پتا تھا انہیں کہ آج یہ ہو جانا ہے. یہ معاملہ 4-4:30 بجے شروع ہو گیا تھا, اور شام کو رات لیٹ آ کے کلمینیٹ ہوا. تو باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم ہوئیں. اتنی چھوٹی چھوٹی ریلیاں شروع ہوئیں نواز شریف کے حق میں. پھر وہ سکویز ہوتی یہاں تک آ گئیں, اور بالآخر سلسلہ ختم ہو گیا. بھٹو دور میں بھی گو کہ ہم بہت چھوٹے تھے, لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہی لوگ جو بھٹو کے لیے نعرے بلند کیا کرتے تھے, اپنے سی وی لے کر گیٹ نمبر 4 پہ کھڑے مجلس شورا کی ممبرشپ مانگ رہے تھے, اور پھر ان میں سے بہت سارے پارسا ممبر ہوئے. آج کی صورتحال دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی
کہ آج ہو سکتا ہے عمران کو گرفتار کر لیا جائے. اور بے شمار ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن میں لوگوں نے مظاہرہ کیا, اکٹھے ہوئے. اکٹھے ہونے کا مطلب ہوتا ہے اظہار یکجہتی, نہ صرف کپتان کے ساتھ, اپنے لیڈر کے ساتھ, آپس میں بھی ایک انٹریکشن کا موقع ملتا ہے. بھٹو کے دور میں یہ سلسلے نہیں ہوئے تھے. نواز شریف کو 3 دفعہ سیک کیا گیا, کوئی ایک ریئیکشن بھی اس لیول کا نہیں آیا. اس لیے بھٹو اور عمران کے بیچ انالوجی کریٹ کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. کاکی گل پتہ کی ہے, انہوں بھی تو جا کے سمجھاؤ نا. ہر چوک دے وچ ریلی جلسہ. اور تو آپ کے ساتھ تو اس نے دوستی کی باتیں شروع کر دی. اب وہ دکھی ہے بیچارہ کہ میں نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. دیکھا میں پہلے کیا دلوں نہیں سی کر رہا. اور کس وجہ سے کر رہا تھا؟ ڈر دے مارے ہور کی. وہ کس کا ڈر؟ عمران کو ڈر. یاد رکھیے عمران نہ کرپشن کرتا ہے نہ ڈرتا ہے. یہ 2 چیزیں جو وہ نہیں کرتا, باقی جو مرضی اس کے کھاتے میں ڈال دے. اس لیے وہ گیم چوں باہر ہو گیا. تو ہونے دو گیم. گیم کیا ہوتی ہے؟ اصل گیم تو یہاں پہ ہے. یہ آنی جانی چیز ہے. جو محبت یہاں پہ ہوتی ہے نا وہ لاسٹنگ ہوتی ہے. اصل انقلاب یہاں برپا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا. اور ایک بات چھوٹی سی آپ کو بتا دوں, ہاں جی, جو قدرے خطرناک ہے, ہاں جی, جو ان نوجوانوں نے نہیں بتانی آپ کو, اچھا جی, آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کاش آپ کے ہنری کسنجرز, ان کے اینٹیناز آج بھی آن ہوتے. وہ آپ کو بتاتے کہ جو کچھ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں, انہیں انتہائی خاموشی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک قوت دیکھ رہی ہے, غور سے آبزرو کر رہی ہے, مائکروسکوپ کے انڈر. وہ قوت بھلا کیڑی ہوئی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. میں نے ہنری کسنجر کا ریفرنس دیا. ملکہ برطانیہ. پریزیڈنٹ صاحب وہ چائنا کا بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا سب کچھ بڑے آرام سے ہونے دے گا؟ اس کے سٹیکس نہیں ہیں. یہاں پر آ کے آپ ویلڈنگ پلانٹ ہاتھ میں لیے ہوئے چائنا کی راہیں مسدود کرتے پھر رہے ہیں. دروازہ بند کرنا اور چیز ہے, دروازہ سیل کرنا اور چیز ہے. وہ آرام سے سیل ہوتے دیکھ لے گا. اس نے چند دن پہلے ایک بڑی خطرناک بات کی تھی, ایک کمیونیکیٹ کی تھی بڑے چھوٹے لیول پہ, لیکن یہ باتیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں. چھوٹے لیول پہ صرف واٹرز ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ کیا تھی سر؟ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ فاٹا کا جو ادغام تھا پاکستانی ٹیریٹری میں, اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ واپس اس کا سٹیٹس ایز فاٹا برقرار کریں گے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایریا میں یہ من مانی کریں گے, کھل کھیلیں گے, انہیں پاکستانی گورنمنٹ روک نہیں سکے گی. جس پر 1-2 باتیں تشویشناک آئی تھیں کہ اگر دیکھا جائے تو پھر گلگت بلتستان بھی فاٹا ہی کی ایک قسم ہے. اگر ودیشی آ کے وہاں بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں بھی بیٹھ جائیں گے, پھر اچھے رہیں گے آپ. اس کا مطلب سمجھے آپ؟ نہیں ویرے قسم چکالا میں نے کک سمجھ نہیں آئی. وہ تو کسی ینگسٹر کو پریزیڈنٹ بننے دینا تھا نا, جس کو سمجھ آتی چیزوں کی. سر تھانوں عمران خان کو بہت خطرہ نہیں ہے, اس بھائی کو خطرہ جے تھان. ول قصبہ گجرات. جی سائیں. ول پتہ کر باہر کوئی ہے تو اس کو اندر گدی ودہا. ٹھیک ہے سائیں. ہاں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے تو؟ کتنی روارہ تھی کہ تیرا کوئی رابطہ کا نہیں, کوئی حال اویلا کا نہیں, کوئی اتا پتہ کا نہیں, کوئی خیر خبر کا نہیں. کچھ تو بندہ گال باہر کریں دے. ایک گل مہمان نہ کر رہی یا اپنے بہنوئی نہ کر رہی؟ سائیں اون دے نہ رابطہ کوئی نہ کچھ, عرض گزاری راسی, غیر مشروط محبت ہے اے جاری راسی. بھائی واہ 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 واہ, ظفر اقبال کا سرائکی ورژن. ول قصبہ گجرات. جی سائیں. میں تیرے مقام آر دینا ہی. مہمان نو بلا. ہاں کون کون آئے؟ سائیں رانا سنا لائے تے نال 2 بندے گھن کے آئے. چل بلا لا. بھیج دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رانے. آپ کی حال ہے؟ کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اور جناب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ران صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے جناب. ہاں بھائی پوت کداں آیا رانے؟ جناب صدر, ہاں جی, ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ کر دیا ہے جو واجب بھی نہیں تھا. کیوں کیسا کیا؟ اوئے ہوئے ہوئے, یہ کون ہے؟ یہ پتہ نہیں سویر دے تھے بیٹھے نہ جان ڈے نہ کوئی گل کرن ڈے, اور میرا خیال ہے چندہ منگن آئے نے. آئیڈن صاحب, سب سے پہلے تو ہمارے عظیم لیڈر, ہمارے ملبہ کے عظیم قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے. کیا عظیم لیڈر ران صاحب کس منہ سے کہتے ہیں آپ؟ ملبہ کہ میرے پاس ایک ہی منہ ہے, میں اسی سے کہتا ہوں. آپ کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں پلانٹ کرنے کے لیے؟ دیکھو نا, اس نے اشرف غنی پلانٹ کیا, وہ بھی ویسا.
शहबाज शरीफ प्लांट किया वो भी वैसा, दोनों में बस स्पेलिंग का फर्क है। वाह खान, वैसे बातें बड़ी कमाल की करते हो। अवार्ड की गल करो, मैं वही करने लगा। जनाब हम एक बहुत बड़े आदमी की सिफारिश करने आए हैं। वाह वाह, ये कौन साहब है? मतलब है कि इसने रजीम चेंज में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। हम ये चाहते हैं कि आप सिफारिश करें एकेडमी से। कौन सी एकेडमी ऑफ लेटर से? ये इस्लामाबाद है? नहीं, वो यार अपना ये जो अवार्ड देती है ऑस्कर के लिए, इन्हों आस्कर देना है। ये जो चीज बैठी ये है, साले ने बेच के मोटरसाइकिल ले लेनी है। और ना सिर्फ ये बल्कि बैफ्टा की भी आपने सिफारिश करनी है, ग्रैमी की भी करनी है और एमी की भी करनी है। ये बैफ्टा की हुआ भाई? वो आपको इंग्लैंड कहना पड़ेगा, मलका बरतानिया से कहें। वो मेरे तो भी ज्यादा बुजुर्ग ने तुहानू पता। साडी एक दिन फोन ते गल हुई, वो भी कही उच्ची बोल, मैं भी कही उच्ची बोल। वो हाल होगा जो वो पैरोडी है ना, मैंने कहा कि बज़्म नाज, उसने कहा कि क्या कहा, मैंने कहा कि कुछ नहीं, उसने कहा कि ठीक है। वाह वाह, ओए उठो जरा, उठे हसीना दिलदा बुआ खोल में अंदर आना चाहनिया, तेरे बुए अगे फल फ्रूट में लाना चाहनिया। साहब आप बैठे प्लीज। नहीं मतलब है साथ तो देना है। नहीं आपने नहीं साथ देना। दला दला तो रेशम तेरी मैनू मार गई चुप तेरी। सारी बरसी खटड़ गया। ओ यार क्या कर रहे हो, खट कर ले आंदी सोई। की इस मुंडे ने जलसे च रौनक लाई लिबर्टी चौक। जी जी सेलिब्रिटी बन गया ओवरनाइट। मेरे दिल दे शीशे विच सजना। अच्छा गल सुन, परचा इत्थे भी हो जांदा ही। सजदी है तस्वीर तेरी। राह विच कबर ससी दी आई। तेरी लंगे सबावे राह विच कबर ससी दी आई। दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। दिल दा बुआ खोल मैं अंदर आउणा चाहनिया, तेरे बुए अगे फल फ्रूट मैं लाउणा चाहनिया। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि 8 माह तक जाली थाना चलाने वाले डाकू सोशल मीडिया पर वायरल। जाली थाना यानी कि सारे डाकू ने। वो 2 खवातीन थी, 4 बंदे थे, इनका गैंग था एक। और क्या आला तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया, इन्हें डकैती करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लाइंट खुद चल के आता था, गांव के बेरोजगार लोग इन्होंने भर्ती किए और पुलिस में भर्ती होना है। देखो इस वक्त जॉब सिचुएशन बहुत खतरनाक है, हर शोबे में ओवरलोडेड लोग हैं। हम आपको क्या करेंगे, डेली वेजेस पे रख लेंगे, ज्यादा ज्यादा वीकली वेजेस पे। बेरोजगार लोगों के, और है भी गरीब तरीन इलाका बिहार, पटना, हिंदुस्तान। पटना से कौन याद आता है? लालू जी। हाँ, लालू प्रसाद यादव। जब तक समोसे में आलू रहेगा पटना, पटने बिहार में लालू रहेगा। वाह वाह। बिहार की रेपुटेशन बड़ी गलत है कि जी वहाँ बहुत पॉवर्टी है, इलिटरेसी है। तो मुझे याद है श्रीलंका में मैं था एक सेमिनार के सिलसिले में, तो वहाँ पे एक इंडियन पीसनिक आया हुआ था। तो वो कहने लगा मैं इस हक में हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए, बशर्ते कि वो बिहार भी साथ ले ले। सर जैसे आपने ये वाकया बताया ना, इंडियन पुलिस में सबसे ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं वो बिहार से हैं। इसलिए कि पुलिस की नौकरी वही करता है जो इंतहाई हाजतमंद हो बेचारा। फिर इसको काट के कि इसका साइज छोटा करके शायद हालात बेहतर हो जाएं, इसका ज्यादा गरीब इलाका एक और स्टेट बना दिया गया, झारखंड। वो भी वैसी की वैसी है। वो भी ऐसी 500 रुपए दिहाड़ी पे लोगों को हायर किया जाता है, उन्हें वर्दी फराम की जाती है और वो नाके लगाते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उन्होंने सजा भी देंगे। केस किसी का रजिस्टर नहीं होता। लोग कहते हैं जी इनसे ज्यादा काइंड थाना रुए जमीन पर नहीं होगा कि केस रजिस्टर। कहते हैं केस रजिस्टर हो गया तो मेरे भाई बर्बाद हो जाओगे। सही गल। दिल में कहते होंगे तुम भी और हम भी। तो कहते हैं फिर मुकमुका करो, वहां जाओगे कम से कम 50,000 का तो तुम्हें जुर्माना हो जाएगा, 1.5 साल की कैद भी होगी। कहते फिर क्या करें, तुम्हें भी होगा तुम्हें भी होगा। दोनों पार्टियां 20-20 हज़ार रुपया दें, आपका मुकमुका करा देते हैं। वो कहते जी आपसे
अच्छा आपसे शानदार नेक सीरत कोई हो ही नहीं सकता। और डेली उनका तो बिजनेस चल रहा था। तो सर ये पकड़े कैसे गए फिर? ये एक इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। अल्लाह जब पकड़वाता है ना, कोई कैलिबरी फॉन्ट से पकड़ा गया, कोई डीएनए से पकड़ा जाता है, कोई किसी ना किसी तरीके से। तो इनकी शामत अमाल इन्हें एक ऐसी जगह पे ले गई जहां नाका लगा रखा था इन्होंने, तो लोगों को रोक रहे थे, पकड़ रहे थे। एक जेन्युइन पुलिस वाला वो इनके हत्थे चढ़ गया, तो उसे रोका कि भी तुम इस वक्त किधर चल रहे हो, किधर आ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि अभी मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अचानक मेरी नज़र पड़ी कि इनमें से एक दो के पास पिस्टल्स हैं 9mm के, जबकि सरकारी जो असला है वो 38 कैलिबर का रिवॉल्वर है। वाह। मैंने कहा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जो गन्स इन्होंने पकड़ रखी हैं ये तो क्रिमिनल्स के पास होती हैं, क्योंकि 9mm को आम गन नहीं है। इस पर उसने वहाँ उनके साथ तो जो करना था कर लिया, मुकमुका अपने साइड पे होके पुलिस कॉल कर ली। और ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जहाँ ये थाना था इससे आधे किलोमीटर पे एसपी ऑफिस था। वाह, पुलिस आ गई, सही, सब धर लिए गए। वो पुलिस ने भी कह रहे सी देखो पर्चे होंगे खजड़ो वहाँ के मुकमुका कर। तो नागी साहब ये आप भी कोई बात किया करें, आप हमारे बड़े हैं। गल जेड़ी बनदी ओ करने है कि हमें चबाड़ चबाड़ किती रखे बंदा। अल्लाह दी कसम छलियां बेचने वाला आ गया होता। एक शख्स ने छल्ली लगा के रॉब किया था, पता है? छल्ली पीछे लगा दी, इसने छल्ली का जिक्र किया, मुझे याद आया। उसने छल्ली उसके पीछे लगाई, पोज किया कि गन है ये। उसने फौरन अपनी जेब से पैसे निकाल के, ये कराची का वाकया। वाह, वो जिन्हें पैसे पूसे काट के रखे ना, जो दूर जाकर पीछे मुड़ के देखा छल्ली कांड गया। बब्बू के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना? इससे तो मेरे चपेट चपेट मार के उसने छीन लिया। चपेट चपूड़ मार के ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। खुशी साहब जी बड़ा खामोश बैठे हो, मतलब नाले पौनी का ब्याह हुंदा। आज बड़े डिसेंट कलर्स पहन के बैठे हैं। हाँ जी, कपड़ों के कलर्स। कपड़ों से मुझे याद आया, ये कल परसों हमारी ऑडियंस में से स्मार्ट स्कूल वाले आरिफ वाला से आए थे। जी जी, बड़े प्यारे आदमी थे। आई डोंट नो, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एक ना प्यारा सा सूट छोड़ गए हैं। वाह। एक तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, दूसरी गुजारिश उनसे भी है और उन अमेरिकन और कैनेडियन फ्रेंड्स से भी जो हमसे मिलने आते थे ना, अंधाधुंध को गिफ्ट लेकर आ रहे हैं और दे देते हैं। भी उसके ऊपर कोई अपना नाम पता लिख दो कि हम आपका शुक्रिया अदा कर दें। सही गल है। अब मैं जब यहाँ आया हूँ ना, तो लातादाद चीज़ें मुझे नहीं पता किसने दी हैं, तो मैं उन सब का बाजमात शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वाह वाह। एक चीज़ और ला जी, बड़ी अहम गल आने वाली जी सर। या ये वाकया 1000 आइलैंड्स हुआ था या एजेक्स हुआ था। होया कि एक साहब मेरे लिए परफ्यूम लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि परफ्यूम्स मैं नहीं ले जा सकता साथ, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं, और दूसरा आजकल सख्ती बहुत है, जब आप लेके जाएंगे तो उस पर ड्यूटी पड़ेगी आपको। मैंने कहा कुछ सादा सी चीज़ दे दो। उन्होंने कहा जी सादा क्या चीज़? मैंने कहा कोई $10-15 की, $20 की टी शर्ट दे देना है। वो भाई साहब अपना परफ्यूम तो ले गए, और थे खान साहब, मुझे ये भी याद आया। और मुझे ये भी याद आया किसके रेफरेंस से थे, वो अकबर नईम के रेफरेंस से थे। तो उसने मुझे टी शर्ट नहीं दी। असल बात ये, कल मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी तरफ से तो उसका काम आसान, उसने कहा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि कल सोच रहे थे कि यार मैं परफ्यूम रख ही लेता हूँ। बब्बू, उस दरिया का नाम क्या है जिसमें 1000 आइलैंड्स हैं? $10। बब्बू अभी उस दिन बताया आपको? अभी चंद दिन पहले बताया। आई नो। यस, पोटामस। पोटामे क्या हुआ? सेंट लॉरेंस। ओ यस, सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस उधर से है। $5 करांगे ना। Good evening, Hazrat. We'll take a break. Stay with us. अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल 2.0। ये मैंने अपने तौर पे कॉमेडी करने की कोशिश की। वाड़ी गाल ते खिलना का है। अच्छा 2 मिनट मेरी बहन चुप कर भाई, तेरी तरफ व्यासा। ख्वातीन हज़रात, आज जिक्र होगा शिकार का भी। आपको एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शेर भी सुनाना है, लेकिन इस वक्त चलते हैं हमारे सेगमेंट डमी म्यूजियम की जानिब, जहां हमें ज्वाइन किया है जनाब आफ्ताब इकबाल +1 ने।
اور آپ سنائیں سر. وہ تیری شکل پہ لعنت, میں ابھی ادھر آ رہا تھا. ادھر بلاگ دیکھا میں نے آپ کا, جب آپ نے مائک پکڑا ہوا تھا میں لاسٹ پہ سمجھا تھا آپ یہ کہیں گے لبرٹی چونک آفتاب اقبال لاہور, کیونکہ وہ پرانا صحافی نظر آ رہا تھا آپ کے اندر. میں کر رپورٹنگ ہی رہا تھا, آپ ٹھیک کہہ رہے, لیکن چونکہ میں نے کوئی 73 دفعہ ذکر کر دیا تھا کہ ہم لبرٹی چوک میں موجود ہیں اس وقت, تو اس لیے غیر ضروری تھا کہ میں سائن آف کرتا, اور میں نے ایز سچ ابھی سائن آف کیا بھی نہیں تھا. اس کے بعد بھی میں نے 3-4 اور چھوٹے چھوٹے ولاگز بنائے تھے جو وہاں پھر رہے تھے, ینگ یوٹیوبرز. جی سر, کچھ لوگوں کو آپ نے انکار بھی کیا تھا. یہ لینئر چینلز کے تھے جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں نا, سما ٹی وی کے جو کمپیٹیٹر, ان سے میں نے معذرت کی تھی. یوٹیوب کی تو خیر ہے, لیکن لینئر پہ صرف سما. اچھا جی, بہت اچھی ہوسٹنگ کر رہے ہیں آپ, بہت اچھا لگ رہا ہے, ایسے ہی کنٹینیو. نہیں جی سر, آپ کی خاموشی اس قدر دل ربا ہے, خدا کی قسم. میں سر وہ لوگوں کو کلیئر کریں جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی تیرا فٹے منہ. ایک سیکنڈ پہلے ایک ضمنی سوال, کوسچن تو حال لینے دو, ایک ضمنی سوال, وہ بعد میں کر لیجئے گا. جی کیونکہ پہلے بولنا پنو نے شروع کیا تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی آفتاب اقبال صاحب اکیلے نہیں گئے, کافی ان کے ساتھ لوگ تھے, کافی فورس گئی ان کے ساتھ. میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اس وقت, ہر جگہ پہ نیٹ آف ہو گیا تھا اور ہمارے جذبے اتنے تھے, ہمارا بھی دل چاہ رہا تھا آپ وہاں ہیں, ہم کیوں نہیں ہیں. اس دن بات ہی عجیب تھی, وہ فیلنگ ہی عجیب. عمران پہ الزام لگا ہوتا ہے نا کرپشن کا, تو میں کبھی نہ جاتا, چاہے الزام ہی ہوتا. عمران پہ اور الزامات ہیں, وہ الزامات تو سکرات پہ بھی لگے تھے. وہ چھیتی کاروں نے سکرات کہتا ہے, انہوں نے پیالہ بھی پی جانا کو بول. جی بحث کر, تو کادی ڈمی آ. میں بیماری سے اٹھاؤں, مجھے ٹچ کرنے کی کوشش نہ کرنا. بھائی یہ چپیڑ مار سکنا نہیں, خبردار. سر ویسے کیسی گل, تھی چپیڑ بھی نہیں مارن دیتی. تم نے پوچھی چپیڑ تھی, مکہ پوچھتے. کینیڈا کے آپ کا جو ٹور تھا, میں نے وہاں دیکھا انتاکشری کے سیگمنٹ میں آپ نے کسی کو سانس لینے نہیں دی. یہ اتنے سارے گانے کیسے یاد کر لیتے؟ لے جنہوں اینا علم یاد ہے, جنہوں تانپورے یاد نے, باجا یاد ہے, جنہوں راگاں دے نام یاد نے, انہوں سٹالن یاد ہے, انہوں پہنوں. میں سن رہا ہوں اینو پاجی مطلب کہ انہوں جنہوں اینا کچھ یاد, اوے سینے جا گال دے. سمن شیخ صاحبہ بھی آئے, ہم کوئی غلام تو نہیں. یہ کیا ہے؟ انہوں کا گانا ہے. لیکن یہ تم نے حرکت کیا کی؟ جلسے لوگ کرتے ہیں, لوگوں نے یہی سمجھنا میں نے ایسے گایا. لیکن بہت اچھا ترانہ ہے, ہم کوئی غلام تو نہیں, بڑا میننگ فل, اینڈ یو سینگ سو ویل. تھینک یو. اور تمہیں پتا وہ گانا میں انہوں ذہن چ رکھ کے سنیا. آپ نے آج گھر جانا ہے واپس؟ سر صاحبہ ہاں جی, کی سفر ہویا ساڈا واپسی دا کینیڈا تو. اس سے بھیانک سفر نہیں ہو سکتا میرا. کیوں؟ مطلب اچھی خاصی میرے پاس 1 نہیں 3 سیٹس تھیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے نازل ہو کے میرے ساتھ بیٹھا. شروع میں یہ کہہ کے بیٹھا کہ میں یہاں حفاظت کر رہا ہوں, کہ مطلب اینڈ پہ سیٹس ہوتی ہیں نا ایڈجسٹ ہونے والی, کوئی بیٹھ نہ جائے, جیسے ہی لوگ بیٹھتے میں اٹھ جاؤں گا. اس کے بعد کبھی اٹھا ہی نہیں. آپ کی اتنی میانہ روی پہ ٹھڈا مار کے پیچھے کریں اس کو. اچھا میانہ روی نہیں, وزاداری کہتے ہیں. اب مزاداری میں پڑ گئی. وزاداری نہیں, دفعہ ادھر سے بھاگ ادھر سے. لگتا ہے جس ماسٹر کو پڑھتا رہا نا, وہ 5 منٹ بعد بے ہوش ہو جاتا سی. الف پڑھا کے تے اگوں دی جیم تے اکھ کھلی. الف تے ہے گا ہی نہیں سی نا. الف ہے نہیں سی, انہوں تے انگوٹھا رکھیا سی. سوال کر یار, صاحب نے جانا بھی ہے گا. سوال تم سے کرتا ہوں. نہیں انہوں نے پہلے کہا میں چپیڑا نہ پوا دیں. آخری بار چپیڑ کب پڑی تھی, یعنی مار کب پڑی تھی؟ اے ہونے تھوڑی دیر پہلے. سچ بتاؤ. کئی سال ہو گئے. وہ ایسی چپیڑ سی, مینوں لگا مینوں ابل ہال نے چپیڑ ماری. اچھا جی, آج کا شعر کنے کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں فلو میں. کیا یاد کریں گے, سنائی دیں. یہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. جہان کیا ہوتا ہے؟ مجھے جہان, یہاں جہان ہی لکھا ہوا ہے. شیر چنگا ہی کہنا ہی, سر سننا تے مزہ آندے سونے. چلو سن گندیاں, سائیں کنوں بھی سن گندیاں. کوئی ہمیں نہیں, یہی شعر, یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. اچھا, کینیڈا میں جناب نے شکار کیا؟ بالکل نہیں. او جاہل مطلق کوئی سیزن ہوتا ہے بھائی. جاہل مطلق کہن تو بعد ایک جمپ آیا ہے بیچے, جاہل مطلق سیزن ہوتا ہے.
وہاں زیادہ چوپایوں کا شکار ہے. ہم نے شکار کھایا بہت ہے وہاں پہ, لیکن کیا اس لیے نہیں کہ شکار یہ نہیں کہ رینڈملی جائیں گن اٹھائیں اور شکار کر لیں. آپ کا پرمٹ بنتا ہے, پہلے آپ انلیگل کرنا چاہیں تو کر لیں. وہ میں نے نہ پہلے کیا ہے نہ اب کروں گا. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ में ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਕਿਹਨੂੰ? ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ. ਕੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਾਦਾ ਸੀ? اب بوجھ لو نا تو $10. مدفون. یار اس جانور کا نام 3 حرفی 3 حروف آتے ہیں اس میں. ایلک جیک. میں نے انعام کا اعلان تو نہیں کیا تھا. $10. ایک نام بتاؤ کیا ہے. ایلک. $10 دے دینا یار اس کو. دو کے مس پروناؤنس کیا اس نے, ایلک کہہ رہا ہے ایلک. لڈو وہ بھی ادھر سے اشارہ آیا $5 پھر ادھر آ گیا ہے. یار تجھ تو چپ رہو یار, اسی تو چپ رہیے. $10 جرمانہ اس کو اور $100 آپ کو. ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ. میں وہ کھاتا ہی نہیں, میں سائڈ تو کھلو گیا. بہت شاندار میٹ تھا ایلک کا, بہت لاجواب. جیسے ویل نہیں ہوتا, بچڑا ہوتا, نہایت ٹینڈر گوشت. ہمارے ندیم بھائی نے شکار کیا تھا. ندیم بھائی سچ اے گریٹ ہنٹر. ایڈمنٹن کے نہیں پورے البرٹا کے ون آف دا بیسٹ ہنٹرز. ٹاپ 3 میں ان کی رینکنگ ہے. ایک وہ اور ایک محسن. اچھا جناب, آخر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, حالانکہ یہ مجھے پہلے دینی چاہیے تھی, نئے او ایم سی کی. اب یہ بتائیے کہ پوری ٹیم کو بشمول میں جب چاہیں پلان کریں, مجھے صرف انفارم کرو. پیزے فری, ہر چیز فری ہے. پیزے کی بات کر رہے ہو, اور کیا کیا رکھا ہے؟ اگر آپ کچھ دیر بعد جائیں تو آپ کو وہاں پہ دیسی بھی, بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ دیسی بھی ملے گا. وہاں پہ پورا ایمبیانس آپ کو ملے گا فوڈ اسٹریٹ کا. وہاں کی کلفیاں اور فلودے ہی نہیں مان, جلیبی نہیں مان, حلوہ پوری نہیں مان, اور آپ کو بہترین لائیو میوزک بھی ملے گا. 2-3 دفعہ جا سکتا ہوں فری کھانے؟ آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے کبھی؟ آپ جب چاہیں جائیں. سبحان, یہ ہوتی ہے بات. اچھا جی, لڈو کی جانب آتے ہیں. آج کل کیا مشاغل ہے؟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ. ابھی تو کینیڈا ہو کے آئے ہو تم؟ نہیں ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਅਸੀਂ, اوپن مائک کیفے, دکان ٹیپ ہی ہونا. تم سنبھالو گے؟ میری کی اوقات سنبھالو. تو آپ کیا کرنے جا رہے ہو وہاں پہ؟ ہی از ایکچولی اے گوشت اسپیشلسٹ. گوشت بہت اچھا گوشت بناتا ہے. اس کی کٹائی, ہاں, تو جدی پشتی کام ہے اس کا. وہ تو ہم نے دیکھا تھا وہاں عید پہ آپ کو. جی ہی ڈز اٹ. چکن بھی, مٹن بھی, بیف بھی. لائف سٹاک کا کیا کریں گے؟ وہ بھی یہاں سے لے کے جائیں گے؟ وہاں پر ایک فارم ہے ہمارے دوست کا, اس سے تھوڑی سی زمین ہم نے مانگ لی ہے, تو ہم اس پہ بڑا اچھا گزارا کر لیں گے. سر ہم کس طرح انوالوڈ ہوں گے اس ریسٹورنٹ کے حساب سے؟ او ایم سی سی ایکچولی, او ایم سی کینیڈا. وہاں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی چیلنجر کسوٹی میں چیلنج کرے گا, لائیو کرے گا, تو یہ ہماری انوالومنٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اور جب یہ حضرت جایا کریں گے یا کوئی اور ان میں سے 1 مین شو کے لیے وہاں پر انٹرٹین کرنے کے لیے, تو ان کے ذریعے ہم بھی وہیں پہ ہوں گے. واہ, لائیو لیں گے نا انہیں. کچھ ہے گا ہن پیچھے سوال سارے مک گئے نے. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੋਲੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ. ٹرائی کیا آتا میں بول سا. ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਨੇ ਆ. ਪਰਚਣ ਹਾਰ ਪਭਾਰ ਡੋਲਾ, ਹੋ ਪਰਚਣ ਹਾਰ ਪਭਾਰ ਡੋਲਾ, ਮਰ ਮੁਸਾ ਪਰਚਣ ਹਾਰ ਪਭਾਰ. ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦਾ. ਹਾਰ ਪਭਾਰ ਡੋਲਾ, ਪਰਚਣ ਹਾਰ ਪਭਾਰ ਡੋਲਾ, ਮਰ ਮੁਸਾ ਪਰਚਣ ਹਾਰ ਪਭਾਰ. در پھرے منہ تیرتے اڑ گئی ہے, بریک لگو. خواتین حضرات نہیں کیا جا رہا, بھائی لو بریک. ویلکم بیک. بدین حضرات, آج کا گانا غیر فلمی ہے. آفتاب مزدر کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن سجاد علی کی. گایا بھی سجاد علی نے, پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر.
साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहत वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। ब्रावो ब्रावो